کر سکتے ہیں میرے عزیزو. آپ کو میں اسی ڈر سے نکالنا چاہتا ہوں, اسی خوف سے نکالنا چاہتا ہوں. آپ کو پتا ہے ہم نئے انداز کے یہ سارے حالات دیکھنے والی قوم سے تعلق نہیں رکھتے. ہم تو اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جہاں 14 صدیوں سے ہمارے بڑوں نے ہمیں کربلا کی داستانیں سنائی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ہر زمانے میں علماء نے, ہمارے ماں باپ نے کربلا ہمیں سنایا ہے. کربلا صرف ماتم کرنے کے لیے نہیں سنایا جاتا, سینہ ٹھوک کر کے, سینہ پیٹ کر کے رونے دھونے کے لیے نہیں سنایا جاتا. کربلا ہر سال اسی لیے سنایا جاتا ہے. اے امت مسلمہ یاد رکھو, اسلام میں کبھی بھی تعداد نہیں دیکھی جائے گی. جہاں اہل حق ہوں گے اللہ کی مدد ہوگی. کربلا میں اگرچہ اہل بیت رسول اللہ کے گھر کے نوجوانوں کے ٹکڑے ہو گئے تھے, لیکن پوری دنیا جانتی ہے جیت انہی کی تھی, جیت انہی کی تھی. اسی طرح آج میں کہتا ہوں غزہ کو اگر ظالم و جبروتی طاقتیں مل کر کے تہس نہس کر ڈالیں, ان 20 لاکھ مسلمانوں کو مار کر ختم کر کے صحرا بھی بنا دیں, تب بھی ہم کہیں گے کہ غزہ کے اہل حق ہی جیت پائے ہوئے ہیں, فتح انہی کی ہے. اس لیے کہ یہ حالات گزر جائیں گے. پھر اے کتوں تھوڑی دیر کا انتظار کرو, کچھ دیر کی خاموشی ہے, پھر شور آئے گا. آج کتوں کا وقت ہے, کل ہمارا دور آئے گا. سبحان اللہ, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد. واہ واہ, ماشاء اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. توجہ, میں بات اب ناموس رسالت کے متعلق عرض کرتا ہوں. جس نے اس ٹاپک کو پکڑ لیا, حضور پاک کی عزت کو, اور وہ اپنی زندگی میں اس کی اہمیت کو سمجھ لیا, میرے عزیزو صرف پھر وہ بلندیوں کا ہی سفر کرتا ہے, پھر وہ عروج کی طرف ہے, اور اس کی طاقت کا لوہا پوری دنیا مانتی ہے. میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا. جانتے ہو خلفائے راشدین میں سب کی اپنی فضیلتیں ہیں, لیکن خلیفہ دوم فاروق اعظم سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلال کا اور ان کی عظمت اور ہیبت کا ایک الگ انداز تھا. قیصر اور کسریٰ بھی تھر تھر کانپتے تھے, اور وہ ننگی پیٹھ پر پیپل کے درخت کے نیچے سونے والا غلام رسول, لیکن پوری دنیا طاقت کا لوہا مانتی تھی. وجہ کیا ہے؟ وہ عشق رسول سے بھرا ہوا سینہ لے کر چلتا تھا. عمر فاروق کے پاس سب سے بڑی چیز کیا تھی جانتے ہو؟ ایک بار آپ کو جب امیر المومنین کہہ کر پکارا گیا, آپ کے آنسو نکل آئے. لوگوں سے کہا, اے لوگوں سنو, میں اپنی حیثیت بتاتا ہوں. میری حیثیت کیا ہے؟ میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں. بچپن میں مجھ سے 2 بکریاں نہیں سنبھالی جاتی, میرے باپ سے میں روز مار کھاتا تھا. میں بکریوں کو سنبھال نہیں پاتا, میرے باپ مجھے روز مارتے تھے. خطاب کا بیٹا وہ عمر ہوں, لیکن آج اس دور میں 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر تنہا عمر کی نگرانی ہے. مصر بھی, فلسطین بھی, عراق بھی, شام بھی, یمن بھی, عرب کا یہ حجاز و نجد کا علاقہ پورا ایک عمر ابن خطاب کی نگرانی میں چل رہا تھا, جو اس دور کے تقریباً 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کی بات ہوتی ہے. تنہا نگرانی چل رہی ہے, لیکن اس عمر ابن خطاب نے یہ نہیں کہا یہ میں نے اپنے طاقت کے بلبوتے تم پر حکمرانی قائم کی ہے, میں اپنے عدل کے بلبوتے تم پر اس حکمرانی کا تخت بچھایا ہے. نہیں, لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں, یہ جو آج مجھے حیثیت ملی ہے اس لیے نہیں کہ خطاب کا بیٹا عمر ہوں, اس لیے کہ محمد عربی کا غلام عمر ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اپنی نسبت جب حضور سے مضبوط کرے, دنیا اس کی طاقت کا لوہا مانتی ہے. ناموس رسالت کی حفاظت پر جو آئے ہیں میدان میں, اللہ کریم نے ان کے بازوؤں کو طاقت بخشی ہے.